بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی نے ملاقات کرنی تھی سینٹ انتخابات کے حوالے سے، اور اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے کوئی غلطی کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوتی تو پھر کیا معاملہ تھا۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور عدالت کی جانب سے بڑے تگڑے جو آج کارروائی کی گئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ توہین عدالت کی یہ بیسیکلی درخواست تھی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف، اور اس میں وفاقی حکومت جو نوٹیفیکیشن کے پیچھے چھپنا چاہ رہی تھی۔ عدالت نے کہا ہے کہ پہلے نمبر پر بنیادی انسانی حقوق ہیں اور اس کے بعد کوئی اور معاملہ آتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر کے امیدوار ہیں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کی آج کیس میں سماعت ہوئی ہے، اور بریت کی درخواستوں پر یہ اہم سماعت تھی جو آج کی گئی ہے۔ دونوں کی جانب سے کالی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی جس کو عدالت نے منظور کیا، اور حاضری سے استثناء کی درخواستوں کے بعد آج وہ خود پیش نہیں ہوئے تھے، اور عدالت نے ان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی، اور جو بریت کی درخواستوں پر آج کارروائی ہوئی۔ بیسیکلی جب پاناما پیپرز لیکس سامنے آئے تھے تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے پر مختلف درخواستیں تھیں، ان درخواستوں پر ایکشن لیا تھا اور 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں پھر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی، جے آئی ٹی کو جسٹس اعجاز الحسن صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جو سپروائز کر رہے تھے ان تمام کیسز کو۔ 3 مقدمات بنائے گئے تھے، اور اس میں نواز شریف کے بیٹے پہلے تو آ کے شامل تفتیش ہوئے تھے، اور بعد اس کے بعد پھر وہ چلے گئے تھے، اور جب ریفرنس جمع کروائے گئے تھے تو ریفرنس میں ہی یہ اشتہاری ہو گئے تھے، اور اشتہاری ہونے کے بعد جو اگلا پروسیس ہوتا ہے دائمی وارنٹ گرفتاری کا، وہ ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، اور یہ اس کے بعد اب آ کے پیش ہوئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو مریم نواز کی جانب سے انٹرویو ہوا پاناما کے بعد، اور ایون فیلڈ اور مختلف جو بھائیوں کی شہریت کے حوالے سے بھی، اور پھر نواز شریف کی اسمبلی میں تقریر تھی، پھر اب جو حسن نواز حسین نواز کہہ رہے تو وہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف جو ان کے دعوے ہیں وہ سامنے آتے رہے۔ لیکن بیسیکلی 3 ریفرنس تھے جو فائل ہوئے تھے۔ فلیگ شپ ریفرنس تھا جس میں جج ارشد ملک نے بری کر دیا تھا نواز شریف وغیرہ کو۔ دوسرا ریفرنس تھا العزیزیہ ریفرنس جس میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اور جج ارشد ملک مرحوم یہ سزا انہوں نے دی تھی 7 سال کی۔ ان کے پاس 2 ریفرنس تھے، ایک میں بری کر دیا تھا اور ایک میں 7 سال سزا دی تھی۔ تیسرا ریفرنس تھا جج محمد بشیر کے پاس، وہ ایون فیلڈ کا تھا جس میں نواز شریف کو بھی سزا ہوئی، مریم نواز کو بھی سزا ہوئی، اور بعد میں پھر عامر فاروق صاحب کے بینچ نے دونوں جو سزائیں تھیں ان کو کالعدم قرار دے دی اور بری کر دی، اور اس کے بعد نیب نے یہی ان کی سب سے بڑی جو گراؤنڈ ہے بریت کی، حسن نواز کی اور حسین نواز بریت کی درخواستوں میں، کہ جب فلیگ شپ ریفرنس ٹرائل کورٹ نے ہی سارے ملزمان کو بری کر دیا، جبکہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا، اور بعد میں نیب نے ان کو چیلنج بھی نہیں کیا، ان فیصلوں کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی دائر نہیں کی، وہ جو بریت ہے وہ فائنلٹی اٹین کر گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے خلاف بجائے اس کے کہ آپ فرد جرم عائد کر کے ٹرائل آگے بڑھائیں، تو اس ٹرائل کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب مرکزی ملزمان کو، اور جو مجرم بھی بنے اور اس کے بعد بھی بری ہو گئے، جب ان کی اپیلیں منظور ہو گئی ہیں تو آپ ہمارے خلاف ٹرائل آگے بڑھا کے اس میں سے جو کیا فیصلہ دیں گے جب مرکزی ملزمان کو عدالت نے ریلیف دے دیا ہے؟ جو ہمارے کرمنل لاء میں رول آف کنسسٹنسی کا ایک کلیہ ہے یا پرنسپل ہے، جس کے مطابق اگر مرکزی ملزمان کو ریلیف مل گیا ہے تو پھر اسی بنیاد پر جو باقی ماندہ ملزمان ہیں ان کو بھی ریلیف دیا جائے گا۔ اس بنیاد پر یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ جج ناصر جاوید رانا صاحب نے سماعت کی، اور قاضی مصباح ایڈوکیٹ پیش ہوئے، ملزمان کے نمائندہ رانا عرفان عدالت میں پیش ہوئے، نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر افضل قریشی، سہیل عارف اور عثمان مسعود عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ قاضی مصباح کی جانب سے جج صاحب کے سامنے جو آرگومنٹس کیے گئے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے جو بیسک مین گراؤنڈ ہے وہ بریت کی ہے، اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی ہے وہ تھی، اور عدالت نے اس کے اوپر چونکہ ابھی ریکارڈ آنا ہے نیب کا، اور نیب نے ریکارڈ جمع کروانے کے لیے عدالت سے وقت دینے کی استدعا کی، جس پر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کو
19 مارچ تک وقت دے دیا۔ جج ناصر جاوید رانا نے نیب پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ احتساب عدالت نمبر 1 اور 3 کا چارج میرے پاس ہے، جبکہ احتساب عدالت نمبر 2 کا بھی ڈیوٹی جج ہوں، مجھے احتساب عدالت نمبر 2 کا بھی چارج مل گیا ہے، آج اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ بعد ازاں عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے تینوں ریفرنسز میں سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دیا۔ آج 15 مارچ ہے اور 2-3 دن کی تاریخ ہوگی، اور اس کے بعد پھر عدالت میں الٹیمیٹ جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا، چونکہ جو مرکزی ملزمان ہیں جب ان کو مل چکا ہے تو اس کے بعد ان کی حد تک بھی ان کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ شریک ملزم تھے، مرکزی ملزمان میں سے نواز شریف تھے، اور پھر ایون فیلڈ میں نواز شریف کے ساتھ مریم نواز تھے جن کو سزا بھی ہوئی تھی، اور جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہو گیا تو اس کے بعد ان کا بریت کا جو معاملہ ہے وہ الٹیمیٹ عدالت کی جانب سے فیصلہ آ جائے گا۔ دوسری جانب عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے امیدوار ہیں۔ ان کے خلاف 9 مئی احتجاج اور توڑ پھوڑ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 16 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ بابر اعوان کے ہمراہ وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ فاضل عدالت کے جو جج صاحب تھے وہ چھٹیوں پر ہیں اور اس وجہ سے کوئی کارروائی نہ ہو سکی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب تھے وہ چھٹیوں پر ہیں، اور تقریباً کوئی ان کی 80 دن کی چھٹیاں ہیں اور وہ تشریف لے گئے ہیں چھٹیوں پر۔ پہلے جو جج محمد بشیر صاحب تھے جنہوں نے عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دی تھی وہ بھی چھٹیوں پہ تشریف لے گئے تھے۔ اس سے پہلے جج صاحب جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں جنہوں نے توشہ خانہ فوجداری استغاثہ میں سزا دی تھی عمران خان کو، وہ بھی چھٹیوں پہ تشریف لے گئے تھے۔ اب جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب وہ بھی چھٹیوں پہ تشریف لے گئے ہیں، اور چونکہ وہ دہشت گردی عدالت کے بھی جج ہیں اور اس کے ساتھ وہ اسپیشل ان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جج بھی مقرر کیا گیا تھا، تو چونکہ بہت زیادہ کام کیا گیا اس کام کی وجہ سے جج صاحب اب چھٹیوں پہ تشریف لے گئے ہیں، اور باقی جتنے بھی مقدمات ہیں ضمانتیں ہیں ان میں لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ عمر ایوب کو یہ فائدہ ہوا کہ 16 اپریل تک ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی، ان کو 1 مہینے کی عدالت سے ریلیف مل گیا۔ دوسری جانب آج پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی مجلس وحدت المسلمین کے جو سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، ان کی توہین عدالت کی درخواست پر جیل حکام عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے سماعت کی۔ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے جیل میں ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جہاں عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کیا ہوا تھا۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس کی سابق وزیر اعظم سے ملاقات نہ کروانے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جسٹس سمن رفت امتیاز نے کی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت اور جیل سپرنٹینڈنٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار علامہ ناصر عباس بھی اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل اور جیل سپرنٹینڈنٹ ملاقات پر پابندی سے متعلق عدالت کو مطمئن نہ کر پائے۔ جو نوٹیفیکیشن محکمہ داخلہ پنجاب کا ہے اس سے متعلق عدالت کو مطمئن نہ کر سکے جیل سپرنٹینڈنٹ بھی اور ایڈوکیٹ جنرل بھی، جس پر جسٹس سمن رفت نے ریمارکس دیے کہ جیل ملاقات پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے، آج 12 بجے تک کا وقت ہے، جواب دیں، عدالت کو مطمئن کریں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ درخواست گزار باہر کھڑے تھے، دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ تھریٹ تھا۔ اگر تھریٹ ہوگا تو کیا عدالت بھی بند کر دی جائے گی؟ اگر آپ تھریٹ کا کہیں گے تو تھریٹ کی وجہ سے آپ سارے معاملات بند کر دیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ مجھے کچھ وقت ہے، میں ہدایات لے لوں۔ عدالت نے فریقین کو 12 بجے تک مطمئن کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کیا۔ وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو سماعت کے آغاز پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور علامہ ناصر عباس کے وکیل ہادی علی چٹھا روسٹرم پر آ گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پوچھا کہ انٹر کورٹ اپیل کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیوں نہیں کیا۔ اس پر جسٹس سمن رفت نے کہا کہ انٹر کورٹ اپیل میں تو صرف نوٹس ہوا ہے، آپ نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ انٹر کورٹ اپیل کا کوئی آرڈر موجود ہے۔ اس کورٹ پہ بس توہین عدالت کی کارروائی پر بات کریں، صبح میں جو بات ہو رہی تھی وہ آپ دہرا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جو جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب کا فیصلہ تھا عمران خان سے ملاقاتوں کا، اس کے خلاف انہوں نے ایک انٹر کورٹ اپیل دائر کی۔ اسی طریقے سے جسٹس سمن رفت امتیاز کے فیصلے کو بھی انہوں نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی۔ انٹر کورٹ اپیل میں کوئی ریلیف تو ان کو ملا نہیں، اس میں سب سے اہم تھا کہ یہ جو انٹر کورٹ اپیل ہے یہ قابل سماعت کیسے ہیں، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بینچ نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا کہ یہ تو اپیلیں قابل سماعت کیسے ہیں، پہلے یہ جواب دیں۔
اس پر عدالت میں آج پھر کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن فیصلوں کے خلاف توہین عدالت ہے وہ فیصلے ہم نے انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کیے۔ تو عدالت نے کہا دیکھیں اگر تو وہ فیصلے سسپینڈ ہو گئے ہیں تو پھر تو بات کریں، اگر فیصلے آج تک بھی انٹیکٹ ہیں تو پھر آپ کیوں وہ باتیں دہراتے ہیں، آپ کیوں اس طرف معاملات کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں کرا سکے، 2 ہفتے کے لیے اگر عدالت ملتوی کر دے تو ملاقات کرا دیں گے۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا کہ لیکن پیر کے روز تو تھریٹس کا نوٹیفیکیشن تھا ہی نہیں، جس دن ان کی ملاقات تھی اس دن تو ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوا تھا، اس وقت تک تو کوئی محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے پابندی نہیں تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ میں تسلیم کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے عدالت کی درست معاونت نہیں ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسے لکھ کر دیں گے، اگر جیل سپرنٹینڈنٹ کا جواب مطمئن نہ کر سکا تو توہین عدالت کی کارروائی ہم کریں گے، اور پہلے بھی افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی ہے، پھر بھی ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس عدالت نے عبوری حکم میں 11 مارچ کو ملاقات کا حکم دیا تھا، پیر کے روز ملاقات کا دن نہیں تھا، اس لیے ملاقات نہیں کرائی جا سکی۔ اس پر جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ اس معاملے کو بہت غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں، عبوری حکم تھا تو اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی تھی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ عبوری حکم ہو تو اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ عبوری حکم کی خلاف ورزی کیسے آپ نے کی ہے؟ حکم ہوتا ہے، وہ عبوری ہو یا فائنل ہو۔ جب ہم نے کہا بھی 11 مارچ کو آپ ملاقات کروا دیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوموار والا دن تھا، سوموار کے دن ملاقات کا دن نہیں ہوتا، عبوری حکم تھا اس وجہ سے نہیں کروائی؟ انہوں نے کہا اب یہ غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں، عبوری حکم تھا تو اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی تھی، عبوری حکم بھی تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ اس عدالت کو یہ نقطہ سمجھایا کہ عبوری حکم کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت نے جواب دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے درخواست گزار کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس بات پر جسٹس سمن رفت امتیاز نے دریافت کیا کہ آپ عدالتی حکم کے باوجود عدالت کے باہر معاملہ کر سکتے ہیں، پھر میں سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہ جاری کروں؟ بعد ازاں ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ابھی ملاقات کرانے میں مسئلہ ہے۔ عدالت نے ایاز شوکت کو جواب تحریری طور پر عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت کی۔ جسٹس سمن رفت نے ریمارک دیے کہ اگر آپ کے جواب نے مطمئن نہ کیا تو سپرنٹینڈنٹ جیل کو میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گی اور پھر وہ کارروائی ہوگی۔ درخواست گزار کے مطابق 7 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد بھی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اس کیس میں تاخیری حربے استعمال نہیں ہوں گے، یہ ایک سنگین معاملہ ہے، لہٰذا آپ اگلے ہفتے میں اپنے کومنٹس جمع کروائیں۔ چونکہ آج آخری ورکنگ ڈے تھا تو اگلے ہفتے میں عدالت نے کہا کہ آئندہ ہفتے میں تاریخ مقرر کر دوں گی، آپ اپنے ریٹن جواب جمع کروائیں اور اس کے بعد پھر توہین عدالت کی جو یہ چونکہ ایک سنگین معاملہ ہے اور اس معاملے کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اس وجہ سے ہر صورت آپ اپنا تحریری جواب جمع کروائیں، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو عدالتوں کی جانب سے ڈیفینیٹلی فیصلے آ رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔